أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تریجا سپارہ سورۃ البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ۔ کل دی آخری آیت اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ دے دوست ہیں، ایماندار ہیں، مواحد ہیں، اگر انہوں کو کوئی شبہ ہوئے، کوئی تردد ہوئے دین دے معاملے تو اللہ تعالیٰ انہوں دی رہنمائی فرمائے، اندھیراں چوں کڑھ کے اللہ تعالیٰ انہوں کو روشنی دی طرف گنا دے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور جڑے کافر ہیں انہوں دے دوست شیطان ہیں، بجائے دے کہ راہ راست ہمیں ہور زید کرے دیں تو شیطان انہوں کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، اسلام تو ہٹا کے، روشنی تو ہٹا کے اندھیروں دی طرف گنویں دیں اور گل سمجھ نہیں آون دیں، ہور سوالات ذہنی سٹے، ہور شبہات ذہنی سٹے تو بندہ ہور زید کریندا گیا تاکہ دین تو نتیجہ نکلدا محروم ہو ویندا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترائے مثالاں بیان فرمائیں انہاں دو قانوناں دے تے، تو اج دی آیات وچ دوجے قانون واسطے مثال بیان فرمائی کہ ضدی بندے کو دین دی گل سمجھ نہیں آندی، دین سمجھن واسطے ضد نہیں چاہیدا، دین سمجھن واسطے انابت چاہیدی کہ بندہ ضد کرے سی ویندا ہور دین دی گل سمجھ نہ آسی۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ضد کیتی اور گل سمجھ نہیں آئی، ورنہ سمجھاون والے کوئی عام بندہ نہیں، پیغمبر ہے، چلو ساری گل سمجھ نہ آوے، ساری کمزوریاں سمجھاون دا طریقہ ہاں جی ہو سکتا ہے کمزوری ہوئے، لیکن پیغمبر اللہ تعالیٰ دا سچا ہوندا ہے اور وہ دل وچ پورا خیر خائی دا جذبہ ہوندا ہے، محبت نال پیار نال پیغمبر سمجھایندا پیا ہوندا ہے۔ پیغمبر دی زبان ہی جڑا اثر ہے وہ ہور ہوندا ہے، بات بھی بندہ نہ سمجھے تو اس وڈی بدبختی ہو رکائے گی۔ سندے رہندے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کئی لوگ ایسے آئے جنہاں دے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، لیکن صرف ذہنی ضد کھڑا ہی انہوں کا نہیں، یہ گل انج نہیں۔ حدیث دی کتابوں میں موجود ہے کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو طالب فوت ہونے لگے تو آپ تشریف گھن گئے اس کو سمجھاؤن واسطے کہ آخری ٹائم ہے، مزہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائندہ ہوئے اور کلمہ پڑھتا ہوئے، جہنم تو بچ ویسی۔ تو آپ نے آخری دعوت دیتی اس نے، تو اس نے جڑا اظہار کیتا ہے وہ بالکل دسیندا پہ کہ اس کو گل واضح ہوندی پئی کہ گل اس نے سمجھ آئی کھڑی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بالکل سچا ہے، یہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، لیکن ضد وچ مارے گئے کہ ہن لوگ آکسن، برادری آکسی، تانا ملسی بھی آخر تے موت دے ڈر کو لونا آخر ویندے لے پیو ڈاڈے اللہ دین چھوڑ گئے، مذہب چھوڑ گئے۔ تو اس نے عربی شعر پڑھے ہیں
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِینًا، میں کو یہ یقین ہے کہ تیرا دین سارے دیناں نالوں، سارے مذہباں نالوں چنگا ہے، بہتر ہے، میں یقین کردا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ویلے میرا آخری ٹائم ہے اور لوگ یہ تانا دے سن بے مردے لے ڈر گئے، تو اس واسطے اخترت النار علی الآر، آر نالو جہنم وجنا منظور ہے، میں بھا نو پسند کرنا آر نالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے ناامید ہو گئے تو آپ نے بھئی فرمایا بھئی کم از کم ایک دفعہ ہولے ہولے میرے کانی جاگ چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ میں آکھن جو کہوں کہ کلمہ پڑھاس، تو اس نے اس تو بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے اٹھے اور آپ نے ویندی جاتے ایک جملہ فرمایا کہ چلو بھی نہیں تو اللہ کو دعا تو کر سا، اللہ تنو معاف کر دے، لا استغفرن لک، تو پھر اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، باہمیں جتنے قریبی رشتہ دار ہوئے، مومن کو نبی کو ایک گل نہیں ڈھک دی کہ وہ دے واسطے اللہ نو آکھے بے اللہ اس نو معاف کر، ہاں جی، من بعد ما تبین، گل کھل ونے بالکل واضح ہو ونے کہ دین تو محروم ہو گئے، ایمان تو محروم ہو گئے، کفر اور شرک دے دی موت آ گئی، یہ سمجھ آوے، ایویں نہیں بے ہر بندے کو بتا کے بخشے دے قابل نہیں، من بعد ما تبین، اللہ فرمائے یہ گل بالکل کھلی ہوئے کہ کفر تے مر گئے، شرک تے مر گئے، بات بندہ کہ اللہ اس نے معاف کر، اللہ فرمائے نہ نبی کوئی ڈھک دیے شان دے مناسب ہے، نہ کہ ایماندار دے شان دے مناسب، تو اس نے ضد کی تھی، تانے تو ڈر گیا، اس واسطے دین دی گل سمجھ نہیں آئی، پیغمبر علیہ السلام دی زبانی چبھی، کئی آئے لوگوں نے انہوں نے مطالبے کیتے، یہ کام ہی نہیں ہو وجے تو اساں کلمہ پڑھ سوں، یہ کام ہی نہیں ہو وجے تو اساں کلمہ پڑھ سوں، ہو بھی گیا، چاند دا مطالبہ کیتا ہے کہ آسمان دا چاند 2 ٹکڑے ہو وجے، نبی پاک نے اشارہ فرمایا چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہن حق ہے بے منے نہ، کہ نہیں جی اگے تھوڑا جادو زمین تے چل رہی ہن آسمان تے چل رہا، ہن یہ اگو جواب ہی چل گو ہوئے دی پہ گو، آدھیں تو نبی ہے نا تو ایک گو کی طرح کلمہ دیکھا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا گو کلمہ پڑھ دیتا، اچھا اگے تیرا جادو بندہ تو چلتا ہے ہوں انہاں تے بھی چلن لگی، مننا کوئی نہ، جیڑا مطالبہ منہ نال کیتا وہ پورا ہو گیا، لیکن مننا کوئی نہ، زید دا کوئی علاج نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ ہے کہ میں تو اپنے بندہ کو گمراہ نہ ہون دیندا، کوئی شبہ ہوئے بھی صحیح تو میں انہاں دی رہنمائی کر دینا، لیکن جڑے شیطان دے دوست ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، دین تو پرے ہیں، ضدی ہیں، انہاں کو دین دی گل سمجھ نہیں آتی، ادھو تے اللہ نے مثال بیان فرمائی حضرت ابراہیم اور نمرود دی، جداں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس ویلے جڑا بادشاہ ہے ادھا نام نمرود ہے، وہ بھی کچھ چوکھا بگڑا ہویا فرعون کو، لوگاں کو اپنی عبادت کرویندا کہ میں خدا ہاں میں رب ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت نبی میدانی چاہے اور اللہ دی توحید بیان کرنا شروع کی تھی، اللہ دا دین بیان کرنا شروع کیتا، جتھے باقی برادری کو رشتہ داراں کو اپنے ابا کو سمجھایا، نال نال بادشاہ کو بھی یہ گل سمجھائی کہ تو رب نہیں، تو مخلوق ہے، رب وہ ہے جس نے تینوں پیدا کیتا ہے، تیرا روزی دا مالک ہے، لیکن وہ نہیں پیا مندہ، جھگڑا کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال، حاج ابراہیم فی ربہ ہی، رب دے متعلق جھگڑا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جے مینوں نبی بنایا ہے،
وہ آکھے نہیں رب میں عوام کو بھی گمراہ کیتی پی بے دین کیتی پی۔ ہاں جی، اے خبر تو سنیو سی سرگودے والی کہ جڑے پیر 20 بندے مار سٹے نا، 20 بندے ڈنڈا تے سوٹا نال پہلے نشا تے دیتے، جلے بے ہوش ہو گئے انہوں کٹ کٹ کے مار سٹے۔ اندازہ لو، بیان دا یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم دی سنت بھی ادا کرے نا۔ وہ کہ میں بھائی حضرت ابراہیم اپنے پتر کو کٹھا اللہ راضی کرنے واسطے میں بھی مرید قربان کرے، پتہ نہیں ہو سکتا ماں انہوں نے پتر کٹھا ہے نا، میں او طریقہ جلے پکڑا گیا پیادے میں انہاں کو مار بھی سکتا تے میں انہاں کو جوا بھی سکتا۔ چلو یہ حال ہے۔ چلو ایک جاہل بندہ تو ہوندے جاہل ہی ہوندے، پڑھے لکھے چنگے بھلے آندے پہنے بیانات اخبارات ہے کہ وہ فلانا بھی ادھا مرید ہے، فلانا بھی ادھا مرید ہے، فلانا ایم پی ادھا مرید ہے، اس کو لویندے۔ حالت یہ ہے کہ اس بندے ظالم دے بچے نے 20 بندے بلا وجہ مار سٹے، لیکن جنہ دا ذہن کھڑا بے پیر سبحان اللہ، نہیں سوچا بے پیر ہے یہ نہیں، اس نو کاشی آندھی نہیں آندھی، دین تو واقف ہے نہیں، بس بائے گئے دمہ تویزاں دیتے ہر کو جھک پہ ہوتے۔ ہوں کچھ نہ کچھ لوگ سیانے تو تھیندے ویندے لیکن یہ مشکل ہے۔ پیر نصیر الدین آکھے خدا دا واسطہ نہیں نا جھرلو پھیرن والا کول بچ، اس تو بھی اللہ تو کیڑا آکھیا یہ لٹیریاں کول بچو، اکا پیر ہو کے لفظ سدھے آکھ دیتے کہ خدا دا واسطہ نے انہاں لٹیریاں کول بچو، بات بھی کہنوں سمجھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل الرحمن، خلیل اللہ دے نال کھاٹے پیار رکھن والا۔ واقعات سن دے رہندے انہوں نے نمرود کو سمجھایا، نمرود جیتے چڑھا کھڑا اس گل کوئی نہیں منی، تو جس انداز نال سمجھایا نا اس نو اللہ تعالیٰ بیان کیتے تے او دے زید کو بیان کیتے اور آخری نتیجہ بھی بیان کیتا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دینا جڑا ضدی ہوا۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے رویت دو قسم دی ہوندی نے، رویت قلبی اور رویت بصری۔ رویت قلبی دا معنی ہے گل سوچنی، ادھے تے فکر کر۔ رویت بصری دا معنی ہے کہ اکھی نال شے دیکھنی۔ علم تارا ہن واقعہ پہلے گزر چکے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تساں ڈٹھا نہیں؟ تو ڈنڈی مارا اللہ ڈنڈی مرے سی تھے کہ اتھے بھی پہلے دے تھے نا، حالانکہ اسد حاصل کو نہ تو چلو سادی گل نہ ہوئے کہ نبی پاک کو اللہ فرمایا علم تارا کیا تاں ویکھا نہیں۔ اگر عربی تو بندہ واقف ہوئے تو بندے نو خواہ مخواہ بے سمجھی دا شکار نہیں تھی نا، یہ معنی ہے سمجھ اللہ فکر اللہ سوچا۔ علم ترا کیا تسا سوچا نہیں فکر نہیں کی تھی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس بندے دے متعلق جیڑا حضرت ابراہیم نال جھگڑا پیا کریندا فی ربہ، رب دے متعلق فی ربہ ہی، اے ہی دا مرجے اگر ابراہیم ہوئے تا دا گل کھلیے بالکل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال رب دے متعلق کو جھگڑا پیا کرے، تے جے رب ہی دا مرجے او ہوئے نمرود تو ہور گل واضح کرنے واسطے فرمایا کہ رب دے اندر جڑا دا ہائی اسے دے بارے اس نے جھگڑا پیا کریندا ہے کہ او رب نہیں میں آپ رب ہاں جی۔ حاج ابراہیم فی ربہ ہی، جھگڑا پیا کریندا حضرت ابراہیم نال رب دے متعلق، تے اگوں وجہ بیان کی تھی کہ جھگڑا کیوں کریندا پیا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اے اس نے بیماری لگی، حکومت مل گئی، حکومت دا دنیا دا نشہ چڑھا،
انسانیت تو ہٹ کے اس نے دعویٰ کر دیتا کہ میں رب ہوں۔ اس واسطے سیانے آتے نا بے دنیا بھی بندے کو فرعون بنا دیتی ہے۔ وہ آدھے کہ بندے کو پیسے آ گئے تو زنانی کو آدھے میں ان ملک بن گیا، میں نو سیدھا نہ ساڈا کر سکتا اللہ سڈے سے تو میں تو کچھ جھمبیش ہاں۔ زنانیاں دی عادت ہوندی پکی وہ جی اگے پکا انہیں کہیں لے آنکھ باندھی چاہ گندا سوٹا تے کٹیندا اس گوانیاں پوچھا پہ کہ گیا اس آگے کو پیسے آگے جھتے آدھے میں ملک ہاں، میں ڈنگا نہ ساڈا کرو میں کو سیدھا نہ ساڈا جیڑا ہو گیا۔ اللہ نے بیماری بیان کی تھی، وجہ بیان کی تھی، علت بیان کی تھی، ان آتاہ اللہ الملک۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس نو بادشاہی جو دیتی ہے، اقتدار دیتا، حکومت دیتی، نشا این چڑھا جو بجائے بندہ ہون دے آکھن لگا میں رب ہوں تو لوگوں کو اپنی عبادت کراون لگا۔ کئی دنیا تے بادشاہ گزرے نے غیر مسلم جڑے باندھے عوام آندھی انہوں تک سجدہ کریں پھر وہ اجازت ہوندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جلے باہر ویندے ہیں کئی غیر مسلمہ کو دے دھیان بادشاہ کو کہ انہوں دی رعایا انہوں دے سامنے سجدہ پی کریں۔ آکے نبی پاک نو آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں باہر ویندے ہیں انہوں دے بادشاہوں کو دے دیں بیٹھے ہوندے ہیں عوام آندھی سجدہ کریں دی تساں سارے سردار ہو ساں کو اجازت دے اساں تھوڑے سامنے سجدہ کر۔ بات اللہ دے نبی اجازت دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اپنے رب دی عبادت کیتی کرو۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ دا حق ہے۔ اگر اللہ تو سوا کسی دا سجدہ جائز ہوندا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حکم دینا کہ اپنے خامند دے سامنے سجدہ کر۔ ایک تو خامند دا حق بیان کر دیتا اشارہ تھا عورت دے واسطے خامند دا حق بیان کر دیتا، دوجا مسئلہ توحید سمجھا دیتا کہ سجدہ اللہ دا حق ہے، جب میں محمد دا سجدہ جائز نہیں بیا کہندا سجدہ جائز ہو جائے۔ عوام رول گئی ہون بھی ہیں کئی گئے کھڑے ہیں شاید بات اگو مولوی توجیہ کریں دے کہ سجدہ تاں بن دے جو بندہ نیت کرے تے وت ہاتھ بننے تے وت ونجے تے وت زمین تے متھا تے نک رکھے تے وت تاکہ سبحان رب جل آلہ ترائے دفعہ تاں سجدہ بن دے چھڑا قبر تے متھا رکھن نال سجدہ نہیں بندا ہے۔ کداہیں زندگی کوئی ایسا موقع دسا سکتے ہو کہ کہیں مولوی حضرات نے بخاری شریف دا حدیث پاک دی وہ حدیث نبی سونے دی بیان کیتے ہوئے کہ اللہ دے نبی فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، جڑے قبروں تے سجدے کر دیں منتا منین دیں حاجت روا سمجھے دیں مشکل کجا بین دیں بے ساریاں آساں پوریاں دینیاں انہوں دے مولویاں کداں اے حدیث سنائی آواں اللہ دے نبی آخری ایام اپنی زندگی دے آخری ایام فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، یہودیاں تے عیسائیاں تے خدا دی لعنت ہوئے انہوں نے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے۔ اگر ایک کام شریعت دا ہوندا تے ثواب دا کام ہوندا اللہ دے نبی منع نہ کریں دے، اللہ دے نبی ناراض نہ ہوندا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے ناراض ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک دے الفاظ نے اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم تے خدا دا غضب ڈاوے زیادہ ہوئے اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔ مسلم شریف دی حدیث نال صالحیہم بے انبیاءہم و صالحیہم، نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے۔ کون سمجھائے جینوں آج سمجھاؤ یہ تو وہابی یہ تو پیروں کو نہیں منیں دا۔ پیر کو پیر مننے بھائی
بزرگ کو بزرگ مننا ہے، ولی کو ولی مننا ہے، نبی کو نبی مننا ہے۔ اللہ دا حق انہاں کو دے کے یہ بندہ محبت نہیں پال سکتا کہ بندہ کہ میں تو انہاں نال پیار رکھدا تے میں انہاں دیاں قبراں تے سجدے پیا کریندا تے منتاں پیا منیندا تے اس واسطے میرا انہاں نال پیار ہے تے جڑا سجدہ نہیں کریندا تے نہیں ویندا تے اے پیراں دا منکر ہے۔ یہ غلط ذہن کڈ چھوڑو۔ پیر کو پیر سمجھ کے اس کو دین سیکھنا ہے نا کہ خدائی صفات دا مالک سمجھنا اس کو۔ خیر کئی بادشاہ گزرے جڑے اپنا سجدہ کروائندے ہن اور خوش تھیندے ہن تے جڑا سجدہ نہ کرے اس نوں سزا دیندے ہن۔ اس واسطے اللہ فرمائے نمرود بگڑا ہویا انسان آئی تے ان آتاہ اللہ الملک، اللہ اس نوں بادشاہی دیتی آئی، عوام کو سجدہ کرویندا آئی، عبادت کرویندا تے حضرت ابراہیم نے مسئلہ سمجھایا وہ اگوں رولا پا دیتا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل شروع کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب دا نبی بھیجا ہویا ہاں، میرا رب وہ ہے جیڑا یحیی و یمیت زندہ بھی کردہ اور ماردہ بھی، یعنی موت حیات دا جیڑا مالک ہے نا، میں اس خدا دا بھیجا ہویا نبی۔ وہ دنیا دار بادشاہی اس نے ڈنڈی ماری، اس آکھا ایک کام تو میں بھی کر سکتا تو کی میں کرے سے، اس آکھا دو قیدی کھینا ہو جیل چ، ایک نو سزائے موت دا حکم ہو چکا ہے، ایک نو رہائی دا حکم ہو چکا ہے۔ اس آکھا اے ویک اس نو موت دا سزائے موت دا حکم ہے، اس نو رہائی دا حکم ہو گیا، میں فیصلہ بدلتا پیا، مرن والے کو رہا کریں تے جڑا بچن والے اس نو پھانسی لا دیں۔ یہ تو میں بھی کر سکتا، موئے کو جیندہ تے جیندے کو مویا، یہ تو میرے اختیار بھی۔ اس نے دنیا دی کی مثال سمجھائی عوام کو غلط کرنے واسطے، ذہن بناون واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی چونکہ اللہ دے نبی ہیں، انہاں ڈٹھا بے وقوف نو احمق ہے، اس نو دنیا دی گل سمجھ آتی پئی، اس نو سمجھ میری گل نہیں آتی پئی، ایدے سامنے او گل رکھاں جیڑی تو لاجواب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوجی دلیل یہ بیان فرمائی، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ موت حیات والا مسئلہ تک کو سمجھ نہیں آیا، ہون سمجھ۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ او ہے جیڑا دین کو ادوں ابھریندہ ہے تے ادے لہیندہ ہے، اے روزانہ دی ڈیوٹی اڈیندہ کھڑے۔ اگر تو بھی اللہ ہے تے رب ہے نا، فأت بها من المغرب، ادوں ابھار تے ادے لہا۔ ہوں تو گل آئی، اللہ فرمایا فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کو گل ہی کوئی نہ بڑھی۔ کیڑی گل بڑھنی ہے؟ یہ تو فاسی تھائی صحیح، فاسی تو وہ بھی نہیں موت حیات، لیکن اس نے ایک عارضی طور پہ دنیا کی ایک مثال دے دی تھی اور فیصلہ بدل دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، انہوں نے دوجا راز اختیار کیا۔ جب یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا اللہ سونا ایڈوں دین طلوع کرتا ایڈے غروب کرتا، تو ایڈوں طلوع کر ایڈے غروب کر، انہیں وہ واسطے باہر ہے فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اور مسئلہ تو یہ ہے بھائی جب دلائل دی دنیا اس دے گل سامنے واضح ہو گئی اور سمجھ آ گئی کہ میں بے بس ہاں، میرے بس کچھ نہیں، تو جے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی جائیں بنا کے بھیجے، وہ دی صفت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید، سب چیز تے قدرت والا جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے، اس نو کوئی روکن والا نہیں، وہ دی وہ صفت ہے۔ لیکن دلیل دے وچ لا جواب ہون تو بعد بھی اس منی نہیں، کیونکہ شیطان سر سوار تھیا کھڑا ہے نا، تو اللہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ضدی بندے ظالم بندے کو رہنمائی نہیں کرتا۔ دین دی گل سمجھن واسطے ضد نہیں چاہیدا، دین دی گل سمجھن واسطے انابت چاہیتی ہے کہ بندہ ذہن رکھے پہ اللہ سونے دی گل ہے تھیندی پیش ہونا چمتا فائدہ تھی بن، یہ نہ دیکھو کون ہے کیا نام ہے،
ضروری نہیں ہے کہ بڑے عالم دے گل سمجھ آسی، بعض دفعہ کہ عام آدمی دی گل ہی کو دین دی کریں تو پیو سمجھ آوے۔ ٹوڈیاں تے جس ویلے پڑھتے آسے نا ایڈو مجوکا دا گھر ہے اس پاس، صدیق مجوکا ہے، وہ میں کو پیاد ہے کہ میری اتنی عمرہ ہو گئی، شادی شدہ بھی میں ہاں، تے میں نے کہہ گل بھی سمجھ نہیں آئی۔ سارے استاداں دا چھوٹا جڑا بھرا ہے نا عبدالرشید، وہ میرے نال پڑھتا ہی اس کہ میں کو گل آکھی تو میں کو گل سمجھ آ گئی، حالانکہ طالب علم آئی، لیکن اس آنکھی چاہ وہ ذہن تے بہ گئی، آدھے میں نماز نہ پڑھتا بے نماز ہم اس بچے اس طالب علم کو گل سمجھائیے، ہن اللہ دی مہربانی ہے کہ اس تو بعد میری نماز قضا کوئی نہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں بھئی گلی دے اندر ریڑھی والا ایک نعرہ مریندا ودائی تے اس آکھا اچھے سنگ ترے، حالانکہ وہ دا مقصد تبلیغ نہیں، وہ دا مقصد مالٹاں دی مشہوری آئی، ریڑھی والا اپنے سنگ ترے تے مالٹاں دی تعریف ادا کریندا ہے تے نعرہ الائی ودائی اچھے سنگ ترے۔ ادھا دوجا معنی ہے کہ جیڑی چنگے سنگت رل گئے ہو تر گئے۔ تو گھر دے وچ ایک بندہ بیٹھا ہی، اس نے وہ الفاظ سنے کہ اچھے سنگ ترے، اس آکھا گل تا بالکل ٹھیک ہے، جیڑا چنگی سنگت رل گیا ہو تر گیا۔ اس نے اتھاں ہی بیٹھی جاتے توبہ کی دی، آج تو بعد بری محفل چ نہ باساں چنگی محفل، گل سمجھ آ گئی۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، چنگا دی سنگت بندے کو چنگا بنا دیندی ہے اور برا دی سنگت بندے کو برا بنا دیندی۔ تو اس گل اللہ سمجھامنی ہے، بیان بندے کرنی، نبی بیان کرے، نبی دا جانشین بیان کرے، امتی بیان کرے، کوئی بندہ بیان کرے، اگوں بیان تو بعد ہدایت اللہ دینی ہے۔ ہن سمجھ آ دے دی مرضی، نہ سمجھاوے دی مرضی۔ کئی معجزات تے کئی دلائل رکھے اللہ دے نبیوں نے، لیکن مخالفین نے نہیں منے۔ تو جڑا منن والا بندہ ہوندا ہے بغیر کسی اسے تے مان کے تاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے مثال بیان فرمائی کہ ویکھو نمرود دے سیر سوار شیطان آئی، اگو سمجھاون اللہ پیغمبر ہے حضرت ابراہیم، لیکن شیطان نے اس نے ایسیاں پٹیاں پڑھائیاں کہ ایسے راہ لایا کہ پیغمبر دی گل سمجھ کے بھی اس نے ہدایت نصیب نہیں تھی۔ اے ایک مثال ہے، اگو دو مثال ہور ہیں، وہ پہلے قانون والا ہیں کہ اللہ اپنے بندہ کو کیویں سمجھا دے، جب تھوڑا جہاں دھڑکا لگے، شک پوے، شبہ پوے، اللہ تعالیٰ جلدی بانہ چوں نپ کے اشارہ کر کے سمجھا دے، ای پاسا غلط تھیندا پیا، اے پاسا ای ٹھیک ہے۔ وہ دو مثالہ کالو سے نے